ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ایم آئی درانی آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں قائد ہومیوپیتھی، مشہور و معروف کالم نگار اور تحریک ابن آدم کے سربراہ ڈاکٹر شجاع صغیر خان صاحب اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم پاک آغوش کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک نامور شخصیت ہے اس شہر کے، اور ہومیوپیتھی کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ آج پاک آغوش کی خوش قسمتی ہے کہ پاک آغوش ان کے قائدانہ ہومیوپیتھی صلاحیتوں کے باعث سبب ان کو سرٹیفکیٹ پیش کر چکی ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے، اور ان سے ہم آج چھوٹا سا ایک انٹرویو لیں گے پاک آغوش کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کچھ جو موجودہ صورتحال ہے اور پاک آغوش کا جو اس میں کردار ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے، اور پاک آغوش مزید کیا بہتری کی کوشش کر سکتی ہے، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں، تو آپ کے مشورے بھی ہمیں درکار ہیں، اور پاک آغوش معاشرے میں بہتری کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے، جو صحت کے حوالے سے کام کر رہی ہے، فری میڈیکل کیمپس کے حوالے سے، ویلفیئر ڈسپینسریز کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر صاحب۔ تو ہماری خواہش بھی تھی، کوشش بھی تھی کہ آپ جیسے سینئر اور اس شہر کے بڑے معتبر شخصیات پاک آغوش کو جوائن کریں، اور الحمدللہ میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر شجاع صغیر خان صاحب پاک آغوش کو جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہماری صفوں میں شامل ہو گئے، پاک آغوش کی پاک آغوش میں سما گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے پاک آغوش کے حوالے سے، اور اس شہر میں جو خدمات ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بتائیے، اور کیا مزید ہم بہتری کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے مشورے دیجیے۔ وعلیکم السلام درانی صاحب۔ سب سے پہلے تو پاکستان زندہ باد، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا فلسفہ شروع سے انسانیت ہے، ابن آدم کی بات کرتا ہوں بلا کسی تفریق کے، لسانیت اور فرقہ واریت سے پاک۔ اور آج بڑا کمال ہے کہ میں جو بیوروکریسی اور بڑے بڑے پولیٹیشین کے انٹرویوز لینے والا اینکر، آج آپ اس کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ آپ کی قائدانہ صلاحیت ہے کہ آپ نے آج جو ہے مجھے موقع دیا اپنی قوم سے، اپنے پیاروں سے مخاطب ہونے کا۔ بات یہ درانی صاحب، پاک آغوش کا جو کام میں گزشتہ کئی برسوں سے دیکھ رہا تھا، اور پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ مجھے ہمیشہ پسند رہے۔ لوگوں نے مرحوم ایڈی صاحب کو بھی برا کہا، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ ایک کہا کہ یہ فرشتہ ہیں۔ لوگوں نے کہا جی آپ کیوں فرشتہ کہتے ہیں؟ میں نے کہا انسانیت کا کام کرنے والا عام آدمی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا عام آدمی میں اور انسانیت کا کام کرنے والے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مار کر دوسرے کی خدمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ پاک آغوش جو کام کر رہی ہے اپنے آپ کو مار کے کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو مار کے جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ پاک کا خصوصی اس کے اوپر کرم نازل ہوتا ہے۔ درانی صاحب آپ گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، میں پریکٹیکلی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ فری میڈیکل کیمپس بھی لگا رہے ہیں، آپ ڈسپینسریز کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں۔ المیہ ہمارا یہ ہے کہ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں وہ مختلف اکاؤنٹس میں پیسے آ جاتے تھے، اربوں روپے آئے۔ جی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب پاک آغوش نظر نہیں آئی انہیں۔ ارے بھائی ایک آدمی کام کر رہا ہے، اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ تھا تو یار 2-4-5 ارب پاک آغوش کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے، کم سے کم انسانیت کا تو کام ہو جاتا ہے یار۔ رکشے والے کو تم نے دے دیے، اس کو تم نے اندر کرا دیا، جس کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں وہ بیچارہ اندر ہو رہا ہے۔ یعنی بھائی اس پہ بھی تو ایک قانون بننا چاہیے نا، بھائی میں اکاؤنٹ ہولڈر ہوں، میرے پاس پیسے آ گئے تو چیف جسٹس صاحب میں تو اس کا مالک ہو گیا نا، تو مجھے سزا کس بات کی؟ میرا تو دھن نہیں ہے، وہ جس نے مجھے بھیجا ہے اللہ کی دین تھی، میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، تو مجھ پہ کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کی دین تھی۔ اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کو پاک آغوش نظر نہیں آیا جو پریکٹیکل گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے، جو تینوں سسٹم آف میڈیسن کو لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ میرا فلسفہ شروع سے یہی تھا، میں یہ کہتا تھا کہ ایک چھت کے نیچے، ایک چھت چاہے وہ سرکاری اسپتال کی ہو، چاہے وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کی ہو، چاہے وہ کوئی بڑی ڈسپینسری ہو، اس میں تینوں سسٹم آف میڈیسن کا وجود ہونا لازمی ہے۔ بات
یہ ہے کہ دیکھیں ہماری عوام بہت سے لوگ ہیں جو ایلوپیتھک کو پسند کرتے ہیں، بالکل ہم بھی پسند کرتے ہیں. ایمرجنسی میں ایلوپیتھی کا کوئی ثانی نہیں ہے. اگر ہمیں آپریشن کی ضرورت ہے تو فرسٹ آف آل ایلوپیتھی از فرسٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگ ہومیوپیتھی کی طرف. اس وقت WHO کی رپورٹ کے مطابق میرا خیال ہے دوسرا نمبر ہومیوپیتھی کا ہے جو سب سے زیادہ عوام میں مقبول ہے. اس کے بعد حکمت. تینوں حکمت جو ہے، حکمت، ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی، آپ کا بھی یہی ہے. آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے آپ کے تمام فری میڈیکل کیمپ جو بھی ہوتے ہیں اس میں تینوں سسٹم آف میڈیسن موجود ہوتی ہے. بلکہ آپ تو میرا خیال ہے حجامہ اور فزیوتھراپی کی طرف بھی جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں کیمپس، آپ کے کیمپس بڑے مشہور ہو رہے ہیں. میں نے بھی پچھلے دنوں آپ کی ایک کمپین دیکھی، تقریباً 750 پیشنٹ آپ نے دیکھے. 750 پیشنٹ کو میں ملٹیپلائی کر رہا. میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ کہ صبح 9 سے یہ رات 9 بجے تک کیمپ لگا کے رکھ دیا اس شخص نے. اس کے پاس اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ اس کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آئے؟ آپ سے میری بات ہوئی، میں نے آپ کو کہا تو آپ نے بتایا کہ جی بلوزم ہومیو فارما کے عمران جمیش نے آپ کو جو ہے وہ اشفاق بھائی، خصوصاً کراچی کے جو ہیں مارکیٹنگ مینیجر، اشفاق بھائی کا بڑا تعاون ہے ہمارے ساتھ. تو میں تو عمران جمیش سے کہوں گا کہ عمران آپ ہومیوپیتھی کا ایک نگینہ ہو اور آپ پاک آغوش کے ہر کیمپ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیں ہم کسی بھی پروڈکٹ کو جب فری کیمپ میں استعمال کرتے ہیں اور اس دوا سے اگر کسی مریض کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ہمارے کیمپ میں دوبارہ نہیں آتا، وہ آپ کی دوا مارکیٹ میں تلاش کرتا ہے. بالکل. تو اس کا سیلز کا جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے، پاک آغوش کو نہیں ملتا. تو اس میں آپ کو تو بڑھ چڑھ کے سامنے آنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ اس کیمپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کے ذریعے آپ کی سیل کی جو ہے وہ بڑھے. طریقہ یہی ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں آپ کے فورم سے مسعود صاحب جو لیننگ لیبارٹری والے ہیں، عامر صاحب جو دارالادویات کے چیف ہیں یہاں پہ، کیپٹن انعام صاحب بڑا معتبر نام ہے ہمارے یہاں ملمار شعبہ کے حوالے سے. اس کے علاوہ زبیر صاحب ہمارے مسعود ہومیو فارما والے، بہت معتبر آدمی ہے، بہت اچھی ان کی پروڈکٹس ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستانی دواؤں میں ان کا، اور BM جو ہمارے ہیں امان اللہ بسمل صاحب، یہ وہ نام ہے جو جن کے لیے فری میڈیکل کیمپ میں 20-25 ہزار روپے کی دوائی دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ 25 ہزار روپے کا اگر اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں، اس سے 10 مریض ان کو ملنا ہے خریدنے والے. اور آپ کے کیمپ میں اگر ان کی پروڈکٹ جاتی ہے اور 100 لوگ وہ پروڈکٹ لے کے جاتے ہیں، انہیں فائدہ ہوتا ہے. بعد میں وہ ری سیل پہ جاتے ہیں کہ یار ہمیں یہ خرید لیں، تو کہاں 10 کہاں 100. تو اس میں کمپنی کا فائدہ ہے. دیکھیں فری میڈیکل کیمپ میں جتنی ہماری ہومیوپیتھی کی کمپنیز بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گی، آپ یقین کریں ان کے پروڈکٹ بھی چلے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت مارولس میڈیسنز ہیں، جرمنی کی ہوں، پاکستانی ہوں، بلکہ اب تو دارالادویات والے جو ہیں وہ انڈین میڈیسن بھی مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں. ان کا رزلٹ بھی بہت اچھا، ابھی تک میں نے استعمال نہیں کیا اپنے کلینک پہ. میں جرمنی کی یا مسعود صاحب کی اور BM کی، یہ 3 ادویات کمپنی کی ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں. انشاءاللہ بلوسم اور باقی سارے ہمارے ہی ہیں نا پاکستان کے سب. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ کو پتہ ہے میں ہومیوپیتھک مشورے لکھتا ہوں ہر منڈے کو روزنامہ ایمان میں. تو بلوزم کی اور ڈاکٹر آصف جو HFP والے ہیں، ممبر نیشنل کونسل ہیں، ان کی میڈیسنز بھی لکھتا ہوں. میں ہر اس کمپنی کی میڈیسن لکھتا ہوں جو تیر بہادف ہوتی ہے. دیکھیں مسعود صاحب کی ایک دوائی ہے، وہ میرا خیال ہے اس کے متعلق ہے بچوں کا جو پیشاب ختم ہو جاتا ہے، اس حوالے سے ان کی قبض کی ایک میڈیسن ہے. اس کے علاوہ ان کی جگر کی اور ڈائبٹک کی میڈیسن ہے، پاکستانی میڈیسن. اور ایک بہت اچھی ان کی میڈیسن ہے HR 70, 71, 72. یہ اووریز کے جو سسٹ ہوتے ہیں نا، اور جو خواتین کے جو امراض ہوتے ہیں، اس پہ بہت مارولس کام کرتی ہے. آپ یقین کریں بہت مارولس دوائی ہے اور میں عموماً اس کو پرسکرائب کرتا ہوں. اسی طریقے سے مسعود صاحب کی جو ایک طاقت کی میڈیسن ہے ریکسوروبیا، آپ یقین کریں اس کا مارولس رزلٹ ہے. وہ لوگ جو بیمار ہیں، وہ حاملہ خاتون جنہیں نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے ریکسوروبیا بڑی لاجواب دوائی ہے. اچھا ہر کمپنی کی موجود ہے، لیکن ہم اس کی بات کرتے ہیں جو ہماری پریکٹس میں آ رہی ہوتی ہے نا.
اب بات آ رہی تھی، میں بہت آگے نکل گیا، پاک آغوش کے کام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پاک آغوش نے آج مجھے اپنی آغوش میں لیا. میں تھینک یو ڈاکٹر صاحب، شکریہ. بے انتہا مشکور ہوں. اور میں نے بلا رنگ و نسل اور تفریق آپ کا فارم بھرا. میں قائد ہومیوپیتھی کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، میں ایز اے اینکر کی بات نہیں کر رہا، میں تحریک ابن آدم کے سربراہ کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، ایک سینئر کالم نگار کی حیثیت سے آپ سے بات نہیں کر رہا. میں آپ کا ایک ادنی سے کارکن، مطلب پاک آغوش کا ایک ایسا کارکن. اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ جی دری بچھا دو تو میں دری بچھا دوں گا. آپ مجھ سے کہیں گے کرسیاں لگا دو، میں کرسیاں لگا دوں گا. دیکھیں یہی انسانیت کی خدمت ہے، اور اللہ کو وہی لوگ پسند ہے کہ جو انسانیت کے لیے خدمت کرتے ہیں. نام اللہ نے بہت عطا کر دیا مجھے. اللہ پاک کا جتنا میں شکر ادا کروں وہ کم ہے. ہومیوپیتھی کی سطح پہ، صحافت کی سطح پہ، طریقت کی سطح پہ. اب میں شاید واحد کالم نگار ہوں جس نے طریقت پہ بھی کالم لکھے ہیں، سماجی تربیت پہ بھی لکھے ہیں. میرے جو کالم ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، میرے بڑے مشہور کالم ہیں: موت برائے فروخت، ضمیر برائے فروخت، ایمان برائے فروخت، تعلیم برائے فروخت، سیاست برائے فروخت، صحت برائے فروخت. تو صحت برائے فروخت میں تو میں نے سب لکھا ہے جو ہمارے بڑے بڑے پرائیویٹ جو ہاسپٹلس ہیں، لیاقت ہے، آغا خان ہے، ان سب کا حال میں نے لکھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مریض جب جاتا ہے تو وہ اس آس میں ہوتا ہے، جو اس کے لواحقین اس کو لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے ابا صحیح ہو جائیں گے. وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی گھر لے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاک آغوش اس کے علاوہ آئی سائٹ ٹرسٹ کے ہمارے، اگر آپ نے دیکھا ہو، خالد آئی ہاسپٹل، جی تو خالد آئی ہاسپٹل کے تعاون سے ہم اپنے ہر کیمپ کے اندر موتیے کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ جو وہ لوگ جو مہنگا علاج نہیں کرا پاتے یا موتیے کی وجہ سے اندھے پن کا شکار ہیں، تو خالد آئی ہاسپٹل میں ندیم بھائی کے تعاون سے ہم موتیے کے آپریشن فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری پوری کوشش ہے کہ منشیات کے عادی افراد، خاص طور پہ ایروین پینے والے افراد جو ہیں، ان کا ہم کراچی نفسیاتی اسپتال سے ڈاکٹر سید مبین اختر اور ان کے صاحبزادے کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں، اور ویلفیئر کے طور پر ہم وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں او پی ڈی میں. تو اس حوالے سے بھی پاک آغوش اپنا اسٹرگل کریے کہ شہر میں منشیات کے جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے، ان کی بحالی کی کوشش کی جائے. تو مکمل کوشش ہے ہماری ڈاکٹر صاحب کہ پاک آغوش اپنا ایک بہتر ورک یہاں اس شہر میں کر سکے. دیکھیں درانی صاحب، میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ مبین اختر صاحب نو ڈاؤٹ ہمارا ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور جو نفسیات پہ انہوں نے کام کیا ہے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور منشیات کے حوالے سے جو وہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں ہومیوپیتھی میں، کیونکہ آپ بھی ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں، ہمارے یہاں ہومیوپیتھی میں اتنی مارولس میڈیسنس موجود ہیں کہ اگر ہم اپنے ان مریضوں کو جو ڈرگ کا شکار ہے، اگر ہم ان کو وہ دوائیاں دینا شروع کریں تو الحمدللہ وہ مریض صحیح ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ انہیں سسٹموں کو پتہ ہے نا کہ اگر یہ سستا علاج آ گیا تو مہنگا علاج کون کرائے گا. تو ہومیوپیتھی تو ایک سستا علاج ہے. ہومیوپیتھی میں اس کا بے انتہا اچھا علاج موجود ہے. اب آپ نے موتیا کی بات کی، بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت بڑا کام ہے. دیکھیں روشنی یہ روشنی پرووائڈ اللہ ہمیں کرتا ہے. ہمیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ کے دونوں ہاتھ سلامت، میرے دونوں ہاتھ سلامت. ان سے پوچھے جن کی چیزیں، جن کی روشنی نہیں ہے، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، بھائی ان کو پوچھے، ان کا درد کوئی نہیں پوچھتا. بات یہ ہے کہ جو کمی ہوتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ اب موتیا ہے. بہت سے لوگ کالا موتیا کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کی نظریں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، وہ نہیں دیکھ پاتے. اب ہومیوپیتھی سسٹم کے اندر سائنیریا مارٹینا اور روٹا اور بہت اچھی دوائیاں کل کے لیے فلور موجود ہیں. اگر ہمارے قابل ہومیو ڈاکٹرز ان چیز کو پروموٹ کریں اور ان کے پاس آئی سائٹس کے پیشنٹ آئیں اور وہ انہیں بتائیں کہ دیکھیں اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو بیوی آپ یہ دوائی لیں، یا بھائی آپ یہ دوائی لیں، اور یہ سائنیریا مارٹینا ہر کمپنی بنا رہی ہے. جرمنی بھی بناتی ہے، پاکستانی بھی بناتے ہیں، مسعود صاحب بھی بناتے ہیں. تقریباً ہماری ہر کمپنی سائنیریا مارٹینا بناتی ہے. سب کا رزلٹ اچھا ہے. یقیناً جرمنی کا رزلٹ جرمنی کی طرح ہے، کاسٹلی میڈیسن ہے. آپ یقین کریں کہ جالا جو ہوتا ہے نا، آنکھوں کا جالا، اگر کسی کے آ رہا ہو اور وہ 1 مہینے
سائنیریا مارٹینا جرمنی والی ڈال لیں تو اس کا جالا ختم ہو جاتا ہے. دورانی صاحب صحیح. بات یہ کہ پریکٹیکل یوز تو کیا جائے. ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. 500 روپے کی شیشی لے کے اگر ہم ایک مہینے سائنیریا ڈال لیتے ہیں تو آپ یقین کریں ہم بہت بڑے آپریشن سے بچ جاتے ہیں. ہم موتیا رک جاتا ہے, موتیا جس اسٹیج میں ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں چونکہ آپ نے پہلے ایک سیمینار کی بات کی تھی سیشن کے شروع ہونے سے پہلے, پاک آغوش کی کوشش ہے کہ آپ جیسے سینئر ڈاکٹرز کو لے کے, ڈاکٹر سکندر شیروانی صاحب کو لے کے جو ایک بہت ہی زبردست مائکروبایولوجسٹ ہے, ہماری ٹیم کا حصہ ہے, اور مجھے فخر ہے کہ سکندر شیروانی جیسے لوگ ہماری ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں. ہم ان جیسے لوگوں کو سامنے ساتھ لے کر ہومیوپیتھی, ہربل اور دیگر جو شعبہ جات ہیں ان کو ٹرین کریں, اپڈیٹ کریں, اور مختلف بیماریوں پہ چھوٹے چھوٹے سیمینارز کیے جائیں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کر, اور بتایا جائے کہ ان امراض کا یہ بچنے کا یہ طریقہ کار ہے, علاج یہ ہے, تو بہتر سے بہتر انشاءاللہ تعالی میرے خیال سے ہو سکتا ہے. تو سیمینار کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب اگر ہم آپ کو کہیں انوائٹ کریں تو آپ اویلیبلٹی ہوگی آپ کی؟ جی دورانی صاحب, یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں اپنے علم کو ملٹیپلائی کروں. علم وہی ہوتا ہے جو ملٹیپلائی ہو. جو پیٹ میں رکھ کے لے گئے میرے بھائی وہ کیا علم ہے. بہت سارے پرانے حکیم بڑی بڑی چیزیں لے کے پیٹ میں چلے گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. کاش وہ اپنے فارمولہ دے جاتے تو آج طب کہاں سے کہاں ہوتا. ہمیں تو ملٹیپلائی کرنا ہے. اور آپ نے میرے کالم نہیں دیکھے جو میں ہومیوپیتھک مشورے لکھتا ہوں, اس میں خطوط کے جواب سے پہلے میں کسی نہ کسی چیز کو ہٹ کرتا ہوں. اب جیسے املوک کا سیزن ہے, میں املوک کے فوائد بیان کرتا ہوں. پپیتا کس کس مرض میں کام آتا ہے, مولی کے کیا فوائد ہیں. میں ایک ایک چیز ڈسکرائب اس لیے کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو پتہ چلے کہ مولی کے کیا فوائد ہیں, املوک کے کیا فوائد ہیں, انار کے کیا فوائد ہیں, پپیتے کے کیا فوائد ہیں, خربوزہ کس چیز میں کام آتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی جنرل پرابلمس ہوتی ہیں, ایشوز ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل بخار چل رہا تھا, پھر وہ ڈینگی وائرس اس وقت بہت چکن گونیا کے حوالے سے. چکن گونیا میں ہومیوپیتھک کی 2 میڈیسن جو ہے وہ مریض کو 3 دن میں صحیح کر دیتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اویئرنیس تو ہونا. ڈاکٹر صاحب اسی کوشش کو لے کر پاک آغوش آگے آئی ہے کہ ہمارے جو فری میڈیکل کیمپس آرگنائز ہو رہے ہیں پورے شہر میں, ہماری کوشش یہ کہ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز آگے آئیں, ان فری میڈیکل کیمپس کو جوائن کریں, اور ان میں ڈاکٹرز کے جو سامنے بیٹھے ہوں, آپ جیسے سینئر ڈاکٹرز ہوں, ایلوپیتھ ڈاکٹرز ہوں, جو اپنی فیلڈ میں بڑے ماہر ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پریکٹس کے انداز کو بہتر کریں, سیکھنے کی کوشش کریں, اور ان فیوچر جب وہ اپنی کلینک اوپن کرتے ہیں یا کسی حوالے سے کلینک کرتے ہیں تو بہتر سے بہتر سجیشن کی طرف جائیں. تو پوری کوشش ہماری یہ ہے بہرحال انشاءاللہ تعالی. جی دیکھیں دورانی صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کے ہر مشن میں میں خادم آپ کے ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ آپ کا حافلہ بڑھے گا انشاءاللہ, اور یہ کم نہیں ہوگا. یہ پاک آغوش اصل میں سبجیکٹ بہت بڑا ہے, لیکن جس طرح ماں کی آغوش ہوتی ہے نا, ماں اپنی اولاد کو آغوش میں لیتی ہے, تو آپ تو پوری انسانیت کو آغوش میں لینے کے چکر میں ہے بھائی. آپ کو میں نے آپ کو غلطی سے عیدی ثانی لکھ دیا, آپ کو برا لگا. بات یہ کہ ثانی نہیں, برا نہیں لگا ڈاکٹر صاحب, وہ بہت عظیم شخصیت تھے, وہ تو فرشتہ سمجھ گئے, ہم بہت نیچے ہیں. نہیں, میں آپ کی بات بالکل میں بجا آپ کی بات ہے, لیکن بات یہ کہ جو تقلید کرتا ہے, دیکھیں حج کیا ہے, پورا کا پورا تقلید ہے. ہم جو حج میں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم حاجرہ کے کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو آب زمزم ہم پی رہے ہیں وہ تو ہمارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہوا وہ پاک پانی ہے جو قیامت تک چلے گا. حج میں کیا ہے, جو ہم بال مٹاتے ہیں, جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, جو قربانی کرتے ہیں, یہ سب تقلیدی عمل ہے نا بھائی. بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے ہم تقلید کر رہے ہیں, اسی طریقے سے آپ فالو کر رہے ہیں نا, تقلید کر رہے ہیں عیدی صاحب کی, اسی لیے ثانی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمیں سب سے بڑا ایشو اس وقت ہمارے فری میڈیکل کیمپس میں ہمیں پیش آ رہی ہے, وہ چونکہ تقریباً ہمارا ہر روز ہی کہیں نہ کہیں فری میڈیکل کیمپس ہو رہا ہے. کل ہم نے خیر آباد میں لگایا, اور ہمارا کل انشاءاللہ تعالی یوسف پلازا سوراخ گوڑ میں فری کیمپ ہے. ہمارے ساتھ ایشو ڈاکٹر صاحب میڈیسن کے حوالے سے آ رہا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ چونکہ ایک ہومیوپیتھک میں بہت بڑا نام ہے اور پھر پی ایچ اے میں ایک بڑے فعال رہنما بھی ہیں, تو میڈیسن کے ایشو سے کچھ آپ نے ان فارما کمپنیز کو ذرا سا یقیناً میں آپ کے فورم سے اپنی تمام معزز کمپنیاں, میں نے نام بھی لیے تھے ابھی آپ کے سے جب میری بات ہوئی, میں نے
دارالعلومیات کے عامر صاحب کا نام لیا تھا، کیپٹن انعام صاحب کا نام لیا، زبیر قریشی صاحب کا نام لیا تھا، فلوزن کے عمران جنید صاحب کا نام لیا تھا، امان اللہ بسمل صاحب کا نام لیا، ڈاکٹر آصف ایچ ایف پی والے جو ہمارے ممبر نیشنل کونسل ہیں حیدرآباد سے، ان کا بھی نام لیا۔ یہ سارے لوگ جو ہے میں ثاقب سے جو ہمارے ایچ ایف پی کے اس وقت روئے روا بھی ہے، ایچ ایف پی کو لے کے چل رہے ہیں ڈاکٹر آصف اور ان کے چھوٹے بھائی ثاقب، میں ان سے بھی اپیل کروں گا، بلکہ اپیل کیا کروں گا انشاءاللہ میں انہیں ٹیلی فون کر کے کہوں گا کہ بھائی درانی صاحب کا ہاتھ بٹائیے، ہر کیمپ میں جو ہے ایچ ایف پی کی میڈیسنس آپ جو ہے ان کو پرووائڈ کریں، فری سیمپلس۔ اسی طریقے سے میں نوید چودھری صاحب سے بھی درخواست کروں گا جو یہاں ایچ آر کو دیکھتے ہیں، مسعود فارما کو دیکھتے ہیں، بہت بریلینٹ اور بہت تجربے کار نوجوان ہیں نوید چودھری، ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ ان تک زبیر قریشی صاحب تک آپ کی آواز لے کے جائیں، میری آواز کے ساتھ لے کے جائیں، تاکہ آپ کو فری میڈیسن جو ہے وہ پرووائڈ ہو۔ اسی طریقے سے عامر بھائی سے میں کہوں گا دارالعلومیات کے جو چیف ہے کہ وہ بھی جو ان کی جو میڈیسنز آئی ہیں انڈین میڈیسنز، اس کے بھی فری سیمپلس وہ آپ کو پرووائڈ کریں۔ اس کے علاوہ میں انشاءاللہ اپنے وسائل سے جتنی بھی ایلوپیتھک کمپنیز کے جو مینیجرز ہیں جو میرے رابطے میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ پاک آغوش کے جو یہ مسائل ہیں میڈیسنز کے اسے فلفل کریں، اور پاک آغوش اسی طریقے سے انسانیت کی خدمت کرتی رہے۔ اور ایک گزارش میری یہ ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کرنے کی بجائے آپ ہفتہ وار اس سسٹم کو لے کے چلیں۔ ہفتہ وار میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ڈاکٹرز بھی آ جائیں گے، ڈیلی کریں گے تو آپ کے پاس ڈاکٹرز نہیں آ پائیں گے، آپ کو مشکلات کا سامنا۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ ایک پاک آغوش الحمدللہ اس وقت پورے شہر میں کام کر رہی ہے، ہمیں مختلف ڈاکٹرز کی طرف سے بلوایا جاتا ہے کہ پاک آغوش جو ہے ہمارے اس میڈیکل کیمپ کو جوائن کرے اور پاک آغوش اسے رن کرے۔ تو اسی طرح کل کا کیمپ جو ہے ہماری ڈاکٹر طاہرہ کی جانب سے ہو رہا ہے، ڈاکٹر یامین کی جانب سے ہو رہا ہے، آئی سائٹ ٹیسٹ اس میں جو ہے انوالو ہے، پاک آغوش بھی اس میں انوالو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل شاید جو اس میں فاروق ستار صاحب بھی تشریف لائیں، میئر کراچی بھی تشریف لائیں، بہت سے بڑے بڑے نام بھی اس میں آئے ہیں کہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ آپ ہمارے اس کارواں میں شامل ہوئے، پاک آغوش میں سما گئے۔ میں آپ جیسے سکندر شیروانی کا اور اس طرح جو بہت ہی زیادہ جینیس قسم کے لوگ ہیں ان کی پاک آغوش میں آمد پر آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاک آغوش کراچی سے نکل کر سندھ بھر میں تھر میں، ٹھٹا میں، مٹھی میں، اس تمام علاقوں کے اندر انشاءاللہ پاک آغوش فری میڈیکل کیمپ بھی آرگنائز کرے گی، اور کوشش کرے گی کہ وہاں پر مختلف سینٹرز بنائے جائیں جہاں پر وہ لوگ وہاں کے مستفید ہو سکیں، وہاں فری آف کاسٹ دوائیں مل سکیں۔ منشیات کے سینٹرز ہمارے ارادے ہیں پورے شہر میں بنائے جائیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر شیروانی صاحب کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، اور پھر پاک آغوش فخر پاکستان فخر سندھ سرٹیفکیٹ کا اجرا کر رہی ہے، جس میں ہم ایک 5 رکنی کمیٹی کا انشاءاللہ جلدی اعلان کریں گے، تاکہ وہ 5 رکنی کمیٹی آپ جیسے لوگوں کے ذریعے ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ پیش کرے جو واقعی پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے اور فخر سندھ ایوارڈ کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں۔ اور پاک آغوش کی کوشش ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو سامنے لائیں اور ان کے کام کو اپریشیٹ کریں، ان کو پوری دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ ہے ہمارا فخر، یہ ہے ہمارے ملک کا عظیم سرمایہ۔ جی ایک اپیل میں کرتا جاؤں جی حکومت سندھ سے کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہمارے جو ہے مراد علی شاہ صاحب، اور جو ہمارے صحت کی جو وزیر ہیں ڈاکٹر اظہر یوسف، ان سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پاک آغوش ویلفیئر کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک آغوش کو جتنی بھی سہولیات جو سندھ کی سطح پہ وہ دے سکتے ہیں، دیکھیں ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ثواب دیدی وسائل ہیں، وہ اگر چاہیں تو پاک آغوش کو ایک بہت بڑا فنڈ بھی ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے جو ان کے جو ڈی سیز ہیں، جو ڈی سیز موجود ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فنڈ ہوتا ہے جو ثواب دیدی فنڈ ہوتا ہے، جس سے میڈیسنز پرچیز کی جا سکتی ہیں اگر وہ چاہیں۔ دیکھیں تھر میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، اوور کوٹ، مٹی، نگر پارکر، یہ بالکل
بارڈر کے علاقے ہیں اور یہاں بڑے مسائل ہیں. تو میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید کامیابی دے. پاکستان زندہ باد اور پاکستانی قوم تجھے سلام, تیری عظمت کو سلام. پاک آغوش زندہ باد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ ویلکم ان پاک آغوش.